ایک بادشاہ کسی ملک پر حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کی زندگی بہت اچھی اور پرسکون گزر رہی تھی، مگر کچھ عرصہ سے وہ ایک عجیب الجھن کا شکار تھا۔ کچھ عرصے سے وہ مسلسل ایک خواب دیکھ رہا تھا کہ جس میں ایک عورت اس کے محل کا دروازہ کھٹکھٹاتی اور خواب میں روز اسے ایک بات بار بار پوچھتی کہ بادشاہ سلامت، میں آج جاؤں یا کل آؤں۔ بادشاہ کو اس خواب نے مسلسل 3 مہینوں سے پریشان کر رکھا تھا۔ بادشاہ ہر رات وہی خواب دیکھتا اور اکثر نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا۔ یہ خواب اس کے لیے عجیب ذہنی الجھن بن چکا تھا۔ جب بادشاہ کی ذہنی الجھن بڑھنے لگی تو اس نے ایک روز فیصلہ کیا کہ وہ یہ خواب اپنی بیٹی کو سنائے گا، اور پھر اس رات وہی خواب دیکھنے کے بعد صبح اٹھ کر اس نے وہ خواب اپنی بیٹی کو سنایا۔ بادشاہ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بادشاہ کی چھوٹی بیٹی کا نام مہر النساء تھا۔ بادشاہ نے پورے کا پورا خواب اسے سنا دیا۔ مہر النساء بہت ہی دانا، عقل مند اور ہوشیار تھی۔ وہ بادشاہ کا خواب سننے کے بعد کہنے لگی، ابا حضور، آپ کا خواب واقعی الجھن میں مبتلا کر دینے والا ہے، مگر میں اس کی تعبیر کسی حد تک بانپ چکی ہوں۔ اگر آئندہ آپ کو وہی خواب آئے اور وہ عورت خواب میں آ کر آپ سے پوچھے کہ میں آج جاؤں یا کل آؤں، تو آپ اس سے کہیے گا تم آج ہی آؤ۔ بادشاہ نے بیٹی کی بات سن کر سر ہلا دیا۔ بادشاہ کو اس کی عقل مندی پر پورا بھروسہ تھا۔ بادشاہ کو اگلے 3 روز تک وہ خواب نہ آیا۔ بادشاہ ذہنی طور پر مطمئن ہو گیا کہ چلو جان چھوٹی، مگر اگلے ہی روز بادشاہ کو پھر وہی خواب آیا۔ بادشاہ کو سفید چادر میں لپٹا ہوا عورت کا دھندلا سا عکس دکھائی دیا، جو بادشاہ کے محل کا دروازہ کھٹکھٹاتی اور بادشاہ سے اجازت پوچھتی ہے کہ بادشاہ سلامت، میں آج جاؤں یا کل آؤں۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی مہر النساء کی ہدایت کے مطابق اسے کہا کہ تم آج ہی آؤ۔ بادشاہ کا اتنا کہنا تھا کہ وہ عورت ایک دم سے غائب ہو گئی۔ بادشاہ اس کے ساتھ ہی فوراً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ بادشاہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ صبح اٹھتے ہی بادشاہ نے سب سے پہلے اپنی بیٹی مہر النساء کو رات کے خواب کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں نے تمہاری ہدایت کے مطابق اس عورت سے کہہ دیا ہے کہ تم آج ہی آؤ۔ مہر النساء نے باپ کی بات سن کر کہا، ابا حضور، آپ فکر مت کریے، سب کچھ بھلا ہی ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو مشکلیں آسان ہوں گی۔ اس واقعے کو کئی روز گزر گئے۔ بادشاہ اس واقعے کا بھول چکا تھا۔ بادشاہ کے ملک میں امن و امان تھا، رعایا خوشحال تھی۔ رعایا بادشاہ کے انصاف سے بہت خوش تھی۔ معمولات زندگی بہت اچھے چل رہے تھے کہ ایک دن بادشاہ کو اچانک اطلاع ملی کہ بادشاہ کے پڑوسی ملک نے بادشاہ کے ملک پر حملہ کر دیا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت پریشان ہوا اور سخت گھبرا گیا۔ وہ اس قسم کے حملے کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں تھا، کیونکہ بادشاہ امن پسند تھا۔ بادشاہ اس ملک کے بادشاہ سے جوابی طور پر لڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، مگر پھر بھی بادشاہ کی فوج کے پاس جوابی طور پر لڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ مگر زیادہ دیر تک دشمن کے آگے اس کی فوج ٹھہر نہ سکی۔ اب بادشاہ کے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب اس کی فوج پسپا ہو گئی، دشمن کے حملے کی تاب نہ لا سکی اور ہتھیار ڈالنے لگی، تو بادشاہ نے اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ دشمن کی فوج نے بادشاہ کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس کے محل پر قبضہ کر لیا۔ بادشاہ نے محل اور اس کے خفیہ رستے سے راہ فرار چنی اور اپنی چھوٹی بیٹی مہر النساء کو ساتھ لے کر اسی خفیہ رستے سے محل سے باہر نکلا اور سرنگ میں چھپتا چھپاتا جنگل میں نکل گیا۔ بادشاہ اور اس کی بیٹی غم سے نڈال تھے۔ ملک چھن جانے کا غم اور اس کے بعد ان مصیبتوں میں سے کبھی گزرے نہ تھے۔ وہ دونوں چلتے چلتے، باگتے باگتے تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ پیر دکھنے لگے، پیر میں چھالے پڑ گئے، مگر خوف تھا کہ دشمن آ کر پکڑ نہ لے، اس لیے باگتے چلے جا رہے تھے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو لیے سارا دن اسی جنگل میں باگتا رہا، باگتے باگتے یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ شام کے قریب وہ اپنے ملک کے ایک گاؤں کے پاس پہنچا۔ اس گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جو کسی زمانے میں بادشاہ کے شاہی محل میں بطور ملازم کام کر چکا تھا، اور بادشاہ اکثر اس سے خوش ہو کر انعام و اکرام نوازتا رہتا تھا۔ بادشاہ کے ذہن میں فوری طور پر اس کی جائے پناہ کے علاوہ اور کوئی جگہ کا خیال نہ تھا۔
بادشاہ اس گاؤں میں اس آدمی کے دروازے پر جا پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ پرانے شاہی ملازم نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اور اس کی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، خوش دلی سے ان کا استقبال کیا اور اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ بادشاہ کی آؤ بخت کی، اسے پانی شربت پلائی اور پھر آنے کا ماجرا پوچھا۔ بادشاہ نے اسے سارا واقعہ سنا دیا کہ کس طرح دشمن نے اس کے محل پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ دونوں باپ بیٹی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلے ہیں۔ شاہی ملازم نے جب بادشاہ کا یہ ماجرا سنا تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں آپ کا پرانا نمک خوار ہوں۔ آپ کے مجھ پر بے تحاشا احسانات ہیں۔ یہ غریب خانہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ آپ جتنا عرصہ چاہیں یہاں قیام کر سکتے ہیں۔ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہو گئی۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں یہاں آپ کی خدمت کر سکوں۔ بادشاہ اس کی بات سن کر بہت خوش ہوا کہ دشمن سے جان بھی بچ گئی اور رہنے کے لیے اچھی جائے پناہ بھی مل گئی۔ پرانے شاہی ملازم نے بادشاہ کے رہنے کے لیے اپنے کمرے سے ملحق کمرہ تیار کر دیا اور بادشاہ کو وہاں ٹھہرا دیا۔ اس شاہی ملازم نے اچھی سی ضیافت یعنی کھانے کا انتظام کیا۔ بادشاہ اس کی عمل سے بے انتہا خوش تھا۔ رات کو بادشاہ سونے کے لیے لیٹا تو اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا ذہن سوچوں میں گم تھا۔ بادشاہ کو اپنے محل اور اساشیں یاد آنے لگی کہ کل تک ملازم، نوکر چاکر اور خدمتگار ہر وقت خدمت کو تیار، مگر آج یہ حالت ہے کہ ایک گاؤں میں ایک آدمی کے گھر پڑا ہوں اور اس کے رحم و کرم پر ہوں۔ بادشاہ کے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ میں آج تک کبھی بھی کوئی برا عمل نہیں کیا، پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ خیر، اس نے سر جھٹک دیا۔ قسمت نے ایسا پاسا پلٹا تھا کہ ایک دم دنیا ہی ساری بدل گئی اور پھر اچانک اسے ساتھ والے کمرے سے باتوں کی آواز آئی۔ اس دوران مہرالنساء سو رہی تھی۔ بادشاہ پہلے تو بڑا حیران ہوا کہ اس وقت رات کے پہر باتیں کرنے کی آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ اس کا چونکنا اپنی جگہ درست تھا، باتوں کی آوازیں ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی۔ پھر اس نے دیوار کے ساتھ کان لگا کر باتیں سننا شروع کر دی۔ بادشاہ کے میزبان یعنی وہی پرانا شاہی ملازم کسی سے کہہ رہا تھا، یہ مصیبت پتہ نہیں کتنے دن ہمارے گھر رہے گی۔ یہ اب بادشاہ نہیں بلکہ فقیر ہو چکا ہے۔ بادشاہ کو اس کی بات سن کر بہت دکھ ہوا۔ جواب میں کسی عورت کی آواز آئی جو یقیناً اس کی بیوی تھی۔ اگر یہ فقیر ہو چکا ہے تو اسے گھر میں ٹھہرایا کیوں ہے؟ وزیر نے جواب میں کہا، اس آدمی کا میں نے نمک کھایا ہے اور اس کے مجھ پر بے پناہ احسانات ہیں، یہی سوچ کر میں نے اسے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت دی ہے۔ بیوی کہنے لگی، 2-4 دن خدمت کرو اور پھر چلتا کرو۔ یہ کہہ کر رخصت کر دینا کہ ہم آپ کو یہاں نہیں رکھ سکتے۔ ہمارے خود حالات اتنے اچھے نہیں کہ ہم آپ کی مہمان نوازی کر سکتے۔ بس بابا، میں اس سے زیادہ ان کی خدمت نہیں کر سکتی۔ وزیر بولا، کچھ دن صبر سے کام لو، پھر ان کو چلتا کرنے میں بھی کچھ وقت لگے گا۔ ایک دم تو دھکے دے کر نہیں نکال سکتا، بس 1-2 دن کی بات ہے۔ پھر کوئی ایسا بہانہ گڑوں گا کہ بادشاہ کو یہاں سے چلتا کروں گا۔ بادشاہ کو ان دونوں کی باتیں سن کر بے انتہا دکھ ہوا۔ یہ وہی وزیر تھا، یہ وہی پرانا ملازم تھا جسے بادشاہ معمولی باتوں پر ڈھیروں انعامات سے نوازا کرتا تھا۔ یہ نمک خوار اب اس سے بد دل ہو چکا تھا۔ وہ چاہتا تو بادشاہ کو ساری زندگی اپنی مہمان بنا سکتا تھا، مگر وہ گرگٹ کی طرح آنکھیں بدل چکا تھا۔ اب بادشاہ کے سامنے اپنے برے حالات کا رونا رو کر بادشاہ سے جان چھڑانا چاہتے تھے، اور بیوی اور ان دونوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا کہ بادشاہ کے سامنے ایسا بہانہ گڑیں گے کہ بادشاہ وہاں سے چلا جائے۔ بادشاہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے برے حالات شروع ہو چکے ہیں، اس لیے وزیر بھی اب اس سے آنکھیں پھیر رہا ہے۔ دنیا اسی کا نام ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں دکھ سے آنسو آ گئے۔ وہ رات تو اس نے کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری۔ صبح اٹھا تو وزیر سے کہنے لگا، میرے بھائی، اب میں تم سے اجازت چاہوں گا۔ میں نے تمہاری مہمان نوازی دیکھ لی، تمہاری مہمان نوازی کا بہت شکریہ۔ چلاک وزیر کہنے لگا، کیوں بادشاہ سلامت، کیا ہوا؟ آپ اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ 2-4 روز تو رک جاتے۔ کیا آپ کو میری مہمان نوازی پسند نہیں آئی یا میری مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی؟ بادشاہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، تم نے خوب ہماری آؤ بھگت کی، اب میں یہاں رکنا نہیں چاہتا۔ پھر بادشاہ نے اس سے کہا،
مجھے بیس بدلنے میں کچھ چیزیں درکار ہیں، وہ مجھے مہیا کر دو۔ وزیر نے وہ چیزیں بادشاہ کو مہیا کر دی۔ بادشاہ کہنے لگا میں یہاں سے اپنا حلیہ اور بیس بدل کر جانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے۔ وہ پرانا ملازم بڑا خوش تھا کہ بادشاہ سے پہلے ہی جان چھوٹ گئی۔ اب زیادہ دن بادشاہ کو اپنے گھر نہیں رکھنا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ جس فوج نے قبضہ کیا ہے وہ تلاش کرتے کرتے یہاں تک آ جائیں اور بادشاہ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی پکڑ کر لے جائیں۔ اس لیے بادشاہ سے خود ہی جان چھوٹ جانے سے وہ دل میں بہت خوش تھا کہ مصیبت ٹل گئی۔ بادشاہ اپنی بیٹی مہر النساء کو لے کر اس وزیر کے گھر سے رخصت ہوا۔ سفر کرتے کرتے بادشاہ نے اپنے ملک کی سرحد عبور کر لی اور ایک چھوٹی سی ریاست میں داخل ہو گیا۔ اس ریاست کا نواب بادشاہ کا بڑا اچھا دوست تھا۔ بادشاہ کو اس کے پاس جائے پناہ کی طلب محسوس ہوئی اور بادشاہ اس کی حویلی پہنچ گیا۔ بادشاہ نے حویلی کے دربانوں سے کہا نواب صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ نواب صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ بادشاہ کو پہچان نہ سکے کیونکہ بادشاہ نے اپنا حلیہ بدل رکھا تھا، لیکن مہر النساء کو اس نے پہچان لیا۔ بادشاہ نے سارا ماجرا کہہ سنایا تو وہ دونوں باپ بیٹی کو لے کر اپنی حویلی میں چلا گیا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ اپنی حویلی میں ٹھہرنے کی جگہ دی۔ بادشاہ مہمان نوازی پر بڑا خوش ہوا۔ نواب صاحب کہنے لگے بادشاہ سلامت، میں آپ کا اچھے اور برے دونوں کا ساتھی ہوں۔ یہ آپ کی اپنی حویلی ہے، آپ جتنا عرصہ چاہیں یہاں قیام کریں۔ بادشاہ اور مہر النساء کو نواب صاحب کا مہمان بنے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ بادشاہ دل میں بہت خوش تھا کہ اب اپنی حیثیت کے انسان کے گھر مہمان بن کر آیا ہوں، یہ کچھ تو دوستی کا حق ادا کرے گا۔ لیکن اسی روز ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ نواب صاحب کی بیوی کو مرگی کا دورہ پڑ گیا۔ بیوی اچھی بلی تھی مگر اچانک ہی اسے مرگی کے دورے پڑنے لگے۔ نواب بیچارہ اس صورتحال سے گھبرا گیا۔ اس نے فوراً اچھے سے اچھے حکیموں کو بلا بھیجا مگر سب حکیم اپنی کوشش میں ناکام ہو گئے۔ دورہ تھا کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر دورہ تو ختم ہو گیا مگر پھر ایسا ہونے لگا کہ کچھ روز کے بعد اس کی بیوی کو مرگی کے دورے پڑنے لگے۔ اب کے طبیبوں کے ساتھ ساتھ عاملوں کی خدمات بھی حاصل کی گئی، لیکن عاملوں نے جو حالات نواب صاحب کو بتائے اور جو وجہ بتائی اسے سن کر نواب صاحب مزید پریشان ہو گئے کہ ان کی بیوی کو مرگی کے دورے کیوں پڑ رہے تھے۔ عاملوں نے نواب صاحب کو بتایا آپ کی حویلی پر نحوست کا سایہ پڑ چکا ہے اور ہو نہ ہو اس نحوست کے پیچھے ان باپ بیٹی کا ہی کردار ہے جو آپ کی حویلی پر ہی وارد ہوئے ہیں۔ جب سے یہ آپ کی حویلی میں آئے ہیں آپ کی بیوی پر مرگی کے دورے پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیوی کی جان کی سلامتی چاہتے ہیں تو نحوست کو اپنی حویلی سے ہٹانا ہوگا۔ ان دونوں باپ بیٹی کو جتنی جلدی ہو سکے حویلی سے نکال دے۔ نواب صاحب یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئے۔ وہ پریشان تھے کہ کیسے اپنے دوست اور اس کی بیٹی کو اپنے گھر سے نکالیں۔ اڑتے اڑتے یہ بات بادشاہ کے کانوں تک جا پہنچی جنہیں عاملوں نے نحوست قرار دیا ہے۔ بادشاہ یہ بات سن کر بہت رنجیدہ ہوا۔ نواب صاحب اب شرم کے مارے خود بادشاہ سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن بادشاہ کو اس بات کا پورا احساس تھا۔ بالآخر بادشاہ نے نواب صاحب سے کہا نواب صاحب آپ پریشان مت ہوئیے، میں جانتا ہوں عاملوں نے آپ سے کیا کہا ہے۔ میں آج ہی آپ کی حویلی سے رخصت ہو جاؤں گا اور اپنی تمام تر نحوست کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ نواب صاحب چاہنے کے باوجود بھی بادشاہ اور اس کی بیٹی کو روک نہ سکے۔ بادشاہ دکھی دل کے ساتھ اپنی بیٹی کو لے کر نواب صاحب کی حویلی سے نکلے اور سفر کرتے کرتے ویرانوں اور بیابانوں سے ہوتے ہوئے ایک جگہ آ کر درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ دونوں باپ بیٹی کا پیاس کے مارے برا حال تھا مگر پانی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بادشاہ نے بیٹی کو تسلی دی رات اس درخت کے نیچے گزاریں گے اور صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جائیں گے، سفر کا آغاز کریں گے۔ امید ہے کہیں نہ کہیں پینے کو پانی مل جائے گا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اسی درخت پر دو پرندے بھی رات کو آرام کرنے کے لیے رکے ہوئے تھے۔ پرندوں نے ان دونوں کی دیکھا تو آپس میں باتیں کرنے لگے۔ نر پرندہ اپنی مادہ سے کہنے لگا یہ دونوں باپ بیٹی ہیں، یہ آدمی فلاں ملک کا بادشاہ ہے مگر اس پر برا وقت آ چکا ہے، اس پر گردش آ چکی ہے، ابھی اس کی گردش اور آزمائش باقی ہے، ابھی اس کی مشکلات ختم نہیں ہوئی۔
بادشاہ کو حیرت انگیز طور پر ان کی باتوں کی صاف صاف سمجھ آ رہی تھی۔ بادشاہ چونک پڑا اور کان لگا کر بڑے محتاط انداز میں ان کی باتیں سننے لگا۔ اس کی بات سن کر مادہ پرندہ کہنے لگی، اس کی مشکلات کیسے ختم ہوں گی؟ اس کی بات پر جواب میں نر پرندہ بولا، آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور اس آزمائش کا توڑ یہی ہے کہ کوئی بزرگ اس کے حق میں دعا کرے۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک نیک بزرگ جھونپڑی میں عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اس بادشاہ کو چاہیے اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو اور ان سے اپنے حق میں دعا کروائے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان کی دعا قبول کرے گا اور اس کی آزمائش کو ختم کر دے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ ساری زندگی ان جنگلوں میں بھٹکتا رہے گا۔ مہر النساء بیچاری سفر کی تھکن سے نڈال ہو چکی تھی، مگر بادشاہ ان پرندوں کی باتیں خوب سمجھ رہا تھا اور بڑے دھیان سے سن رہا تھا۔ بادشاہ دل ہی دل میں بڑا حیران تھا کہ پرندے ہو کر انسانوں کی طرح باتیں کر رہے تھے، اس میں بھی خدا کی کوئی حکمت ہوگی۔ بادشاہ یہ سوچ کر وہیں درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گیا۔ صبح اٹھ کر اس نے سارا واقعہ اپنی بیٹی کو بتایا۔ مہر النساء بادشاہ کی بات سن کر مسکرا دی، جیسے پہلے سے وہ یہ بات جانتی ہو۔ بادشاہ نے پوچھا، اس بزرگ کی جھونپڑی پر چلنا چاہیے تاکہ بزرگ سے ملاقات کی جائے۔ بیٹی کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ وہ دونوں کچھ دیر ادھر ادھر جنگل میں اس جھونپڑی اور بزرگ کو ڈھونڈتے رہے، مگر انہیں کہیں دکھائی نہ دی۔ دونوں باپ بیٹی نے اپنا سفر جاری رکھا۔ دونوں باپ بیٹی جنگلوں اور ویرانوں سے سفر کرتے کرتے ایک بڑی ریاست میں پہنچ گئے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ بھٹکتے بھٹکتے اس جگہ پہنچ چکا تھا جس ریاست میں اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، یعنی مہر النساء کی بڑی بہن اس ریاست میں بیاہ کر آئی ہوئی تھی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ چلو بیٹی کے گھر چل کر پناہ لیتے ہیں۔ بادشاہ یہ سوچتا ہوا بیٹی کی حویلی پر جا پہنچا۔ بادشاہ کی بڑی بیٹی گلنار اپنے باپ اور بہن کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، مگر جو ہی ان کے حالات پتہ چلے تو وہ بیچاری بہت اداس ہو گئی۔ بادشاہ کا دماغ بھی بہت خوش دلی سے ان سے ملا اور انہیں اپنی حویلی نما محل میں خوش آمدید کہا اور ان کے لیے رہائش کے لیے بہت اعلیٰ بندوبست کیا۔ ان کی خوب خدمت کی، خاطر مدارت کی، اعلیٰ قسم کے کھانے کھلائے، انہیں اچھی سے اچھی خوراک اور پوشاک مہیا کیا۔ بادشاہ کو وہاں رہتے ہوئے کچھ روز گزر گئے۔ بادشاہ دل ہی دل میں شرمندہ بھی تھا کہ بیٹی کے در پر آن پڑا ہے، مگر اس کی چھوٹی بیٹی کہنے لگی، ہم پر مصیبت کا وقت ہے، اس لیے ہماری اس سے بہتر جائے پناہ کوئی اور نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی آپ اپنی بیٹی اور میں اپنی بہن کے گھر پر ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا، وہ بات تو ٹھیک ہے، مگر ہم کب تک ادھر پڑے رہیں گے؟ بیٹی کہنے لگی، آپ فکر نہ کریے، جب تک اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی اور بندوبست نہ کر دے ہمیں یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ بادشاہ بیٹی کی بات پر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ اور بیٹی کے کچھ دن سکون سے گزر گئے، مگر اس رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ بادشاہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اس کی نظر چھت پر لگے ہوئے سونے کے فانوس پر پڑی۔ فانوس پر نظر پڑتے ہی بادشاہ اچانک چونک پڑا۔ ایک عجیب اور حیرت انگیز منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس نے دیکھا فانوس کے ساتھ دیمک کی طرح کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور فانوس کے اوپر لگے ہوئے سونے کو دڑا دڑ کھا رہے تھے، اور سونا کھاتے ہی فانوس کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ بادشاہ بڑے تعجب سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کیڑوں نے فانوس کا سارا سونا چٹ کر دیا، پر کیڑوں نے کمرے کی قیمتی اشیاء پر حلہ بول دیا۔ کمرے میں لگے ہوئے قیمتی پردے اور قالین بھی ان کیڑوں نے کھانا شروع کر دیے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور اس نے فوراً مہر النساء کو جگا دیا۔ مہر النساء ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ بادشاہ نے اس کی توجہ اس طرف دلائی تو وہ ایک دم ہکا بکا رہ گئی۔ مہر النساء یہ صورتحال دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ پورا کمرہ قیمتی سامان سے بھرا ہوا ہے۔ کہنے لگی، ابا حضور، جب صبح ہمارے بھائی اور بہن اٹھیں گے تو وہ یہ سمجھیں کہ ساری قیمتی چیزیں ہم نے چرائی ہیں۔ وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ یہ دیمک کے کیڑے ساری ان قیمتی چیزوں کو کھا گئے ہیں۔ بادشاہ پریشان ہو کر بولا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مہر النساء کے پاس بھی اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ گویا کہ وہ بہت عقل مند بھی تھی، مگر یہاں آ کر وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ اور نہ سوچا تو بادشاہ نے کہا، ہمیں فوراً یہاں سے بھاگ نکلنا چاہیے۔
ایسا نہ ہو کہ ہمارے سر پر کوئی اور الزام آ جائے اور اس طرح ہماری بیٹی کی زندگی اور مشکل میں آ جائے۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگ نکلے۔ حویلی سے نکلنے کے بعد بھاگتے بھاگتے وہ جنگل کے ایک ایسے حصے میں جا پہنچے جہاں انہیں ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ بادشاہ کو اور کچھ نہ سوچا، بیٹی کا ہاتھ پکڑے جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ جھونپڑی کے اندر انہیں ایک بزرگ نورانی شخصیت والے آدمی نظر آئے۔ بزرگ شاید عبادت میں مصروف تھے۔ بادشاہ اور بیٹی ایک انسان کو دیکھ کر حوصلہ ہوا اور وہ بزرگ کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی اور جب بزرگ عبادت سے فارغ ہوئے تو ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ بادشاہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس بزرگ نے ہاتھ کے اشارے سے کچھ کہنے سے منع کر دیا۔ بادشاہ ان کے اشارے سے خاموش ہو گیا۔ بزرگ کچھ دیر منہ میں کچھ پڑھتے رہے، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے اور انہوں نے جھونپڑی میں ایک طرف پڑے ہوئے کٹورے میں دودھ ڈال کر انہیں پینے کو پیش کیا۔ دودھ پی کر بادشاہ اور اس کی بیٹی کو توانائی محسوس ہوئی، جیسے ان کے مردہ جسم میں جان پڑ گئی ہو۔ بزرگ ان کی طرف دیکھ کر کچھ لمحے خاموشی سے مسکراتے رہے اور پھر کہنے لگے، بیٹا، میں جانتا ہوں تم کچھ مشکل حالات سے دو چار ہو، لیکن میں یہ کہتا ہوں تمہاری بیٹی مہر النساء بہت عقل مند ہے، جس نے تمہیں یہ مشورہ دیا کہ تم خواب میں آنے والی اس عورت کو کہو کہ تم آج ہی آ جاؤ۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ عورت کون ہے جو تمہارے خواب میں روز آتی تھی اور پوچھتی تھی کہ میں آ جاؤں یا کل آؤں؟ بادشاہ جو حیرت اور غور سے اس بزرگ درویش کی باتیں سن رہا تھا، کہنے لگا، جی نہیں، میں نہیں جانتا وہ عورت کون ہے۔ بزرگ نے مسکرا کر تسبیح کے دانوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، وہ عورت نہیں، دراصل وہ ایک گردش تھی جو تم سے روز آ کر پوچھتی کہ میں تمہاری زندگی میں اب آؤں یا بعد میں آؤں، یعنی کل آؤں۔ کل سے مراد تمہاری اگلی زندگی یعنی بڑھاپے کی زندگی میں۔ وہ گردش تمہاری زندگی پر نحوست بن کر منڈلا رہی تھی، مگر مجھے خوشی ہے تمہاری بیٹی نے خوب پہچانا اور تمہیں یہ مشورہ دیا کہ تم آج ہی آ جاؤ۔ جانتے ہو آج کا مطلب کیا تھا؟ بادشاہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بزرگ نے مہر النساء کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اس لیے کہ آج تمہیں جوانی تھی، تمہیں طاقت تھی کہ تم اس آزمائش کا مقابلہ کر سکو، مگر شاید کل تم میں یہ ہمت نہ ہوتی، اس لیے تمہاری بیٹی نے یہ کہا کہ تم اس عورت سے کہو آج ہی آئے۔ کیوں مہر النساء، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ مہر النساء نے سر جھکا کر کہا، جی ہاں محترم، آپ نے درست فرمایا۔ تم نے اس آزمائش کو آج بلا کر اس کا مقابلہ کیا اور اس کے وار کو سہ گئے۔ اگر کل بڑھاپے کے وقت اس آزمائش کو بلا لیتے تو شاید تم اس کا مقابلہ نہ کر پاتے، تم میں اتنی سخت نہ ہوتی۔ لیکن بادشاہ، تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے، وہ یہ کہ تمہاری نحوست کے دن ختم ہونے والے ہیں، تمہارے اچھے دن آنے والے ہیں۔ تمہاری ہاری ہوئی فوج کے سپہ سالار نے اپنی طاقت کو جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس نے تمام فوجوں ایک بار پھر اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس طاقت کو جمع کر کے وہ ایک بار پھر اپنے ملک کے حصول کے لیے کوشش کرنا چاہتا ہے، اور تمہارے پہنچنے تک مجھے امید ہے کہ وہ دوبارہ اپنے ملک کو حاصل کر لیں گے۔ ایک بار پھر ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ وہ دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس میں تمہارے کچھ دوست بھی ان کی مدد کر رہے ہیں، یعنی تمہارے ہمسایہ ملک جہاں کا بادشاہ تمہارا دوست ہے، وہ تمہاری فوج کی مدد کرے گا اور وہ ملک تمہیں دوبارہ حاصل ہوگا۔ تمہارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ تمہارا ملک تمہیں دوبارہ حاصل ہونے والا ہے اور یہ نحوست کے بعد چھٹنے والے ہیں۔ جاؤ، واپس اپنے ملک جاؤ۔ بادشاہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے بزرگ کا اٹھ کر ہاتھ چوم لیا اور ان کا شکریہ ادا کیا اور مہر النساء کو وہاں سے لے کر نکل پڑا۔ اب ان کی منزل ان کا اپنا ملک تھا۔ وہ کچھ بے یقینی کے عالم میں بھی تھا کہ اس کا ملک اس سے واپس کیسے ہوگا۔ ایک فوج کھا چکی ہے، وہ دوبارہ اپنا ملک کیسے حاصل کرے گی؟ دن رات سفر کرتے کرتے وہ کئی ہفتوں کے بعد اپنے ملک واپس پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی فوج دوبارہ اپنے محل، اپنے ملک پر قابض ہو چکی تھی۔ دشمن کو شکست ہوئی تھی اور اسے مار مار کر وہاں سے بھگا دیا گیا تھا۔ بادشاہ کی فوج نے اس کا استقبال کیا، سپہ سالار نے خوش آمدید کہا اور بادشاہ کو اس کے تخت پر بٹھایا۔ بادشاہ کے دوست ملک کے بادشاہ نے بھی اسے مبارکباد دی۔ اس کی مدد سے بادشاہ کو اس کا ملک واپس ملا تھا۔
سپہ سالار اور اس کے دوست ملک کے بادشاہ نے بتایا۔ انہوں نے اس کے سپاہیوں کو دوبارہ اکٹھا کیا اور ان کی طاقت کو ایک جٹ کر دوبارہ دشمن پر حملہ بول دیا، اور ان کے عزم اور حوصلہ سے ان کو دوبارہ سلطنت مل گئی۔ بادشاہ نے اپنے دوست ملک کے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا، سپہ سالار کا بھی شکریہ ادا کیا، اور پھر اپنی بیٹی مہر النساء کا ماتھا چوم لیا اور کہنے لگا، بیٹی، تمہاری عقل مندی کی وجہ سے میں اس نحوست کا مقابلہ کر سکا۔ اگر شاید آخری عمر ہوتی، بڑھاپا ہوتا، تو یہ توانائیاں نہ ہوتی اور میں اس کا مقابلہ نہ کر سکتا۔ بیٹی کہنے لگی، ابا حضور، میں نے اپنی عقل کے مطابق جو مناسب خیال کیا آپ کو مشورہ دیا۔ بادشاہ نے خوشی سے بیٹی کا ماتھا پھر چوما۔ بادشاہ نے 1 ہفتے کے بعد اپنے جانسار سپہ سالار کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ کئی روز تک ملک میں چراغاں کیا جاتا رہا۔ اس کے بعد بادشاہ نے امور سلطنت اپنی بیٹی مہر النساء اور اپنے داماد کے سپرد کیے اور خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔